अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में खुशी के और ख़ूबसूरत पल वो होते हैं जब इंसान किसी ऐसे शख्सियत से मिले जिससे वो हमेशा मिलने की तमन्ना रखता हो। मेरे लिए आज खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि मैं अपने ही एक उस्ताद से आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जिनका नाम सैयद सुहेल आब्दी साहब है। हम स्कूल में जाया करते थे। सैयद सुहेल आब्दी साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, खुशियाँ बखेरा करते थे अपने दोस्तों में, अपने कुलीग्स में, और हत्ता कि सर की क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसके चेहरे पर कभी सर के लेक्चर के अंदर स्माइल ना होती हो। हमारे साथ आज सैयद सुहेल आब्दी साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ अदबी घराने से है। सर के भाई, सर के वालिद बल्कि वालदैन, सर के नाना ननियाल ददियाल दोनों तमाम का ताल्लुक़ अदब से रहा है। और इसमें साथ फिलवक्त फिल ज़माना जो अदब से मुंसलिक बड़े नाम हैं, उनमें हसनैन असगर तबस्सुम साहब सर के भाई हैं, और कमर रज़ा शहजाद साहब फूफीज़ाद हैं सैयद सुहेल आब्दी साहब के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बिज़ी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया ताकि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें। बड़ी मोहब्बत आपकी, आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया। थैंक यू सर। सर जैसे कि आपको मालूम है कि इंतखाब के हवाले से काम किया जा रहा है कबीरवाला में, तो उसमें अगर आपका नाम ना होता, तो अगर हम आपका इंटरव्यू ना करते या उस किताब के अंदर आपका नाम ना होता, तो वो मेरे ख्याल के अंदर अधूरी किताब तस्वुर की जाती। बिल्कुल, मैं बड़ा शदीद रिएक्ट करता इस बात पे। ठीक है, मेरा हक है कि मैं इस बात पे रिएक्शन करता। ठीक है, मुझे खुशी है और मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने अहम, और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरत है ऐसे काम की जो होना चाहिए था। जी बिल्कुल सर। चलें, किसी को तो ख्याल आया, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये आपकी बहुत बड़ी एक काविश है जो शायद आने वाले वक्तों में और आने वाली नस्लों के लिए एक जानने के लिए, यहाँ के अदब को, यहाँ के माहौल को, यहाँ के शोरा की जो बैकग्राउंड है उसको समझने के लिए उनकी शायरी, वो उन्हें बड़ी आसानी उनके लिए पैदा करेगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मैं छोटा सा एक जो आपका तारुफ़ करवा सका सर चंद सेकंड्स में, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उससे जो इनिशियल है आपका तारुफ़, अगर वो आप हमारे व्यूवर्स को करवा दें। जी, मैं एक मुतवस्सित घराने से मेरा ताल्लुक़ है और तालीम और तदरीस के शोबे से मैं अभी वाबस्ता हूँ। 1 सितंबर 1970 को मैं इसी कबीरवाला में पैदा हुआ था, और उसके बाद तालीमी सिलसिला जिस उम्र में शुरू होता है जी 5-6 साल की उम्र में शुरू हो गया। उसके बाद मैं लाहौर चला गया। वहाँ से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है सर। 4 साल उस कॉलेज में मेरे गुज़रे। वहाँ मैं दबिस्तान जो मैगज़ीन कॉलेज की होती थी उसका एडिटर बनने का मुझे एजाज़ हासिल है। इतनी छोटी उम्र में सर? जी, वो हमारी जो साज़त थे उनकी मेहरबानी ये थी कि अदबी लगाव कुछ बहुत ज़्यादा था मुझे, एक जुनून की हद तक। जी। और कुछ मज़ामीन भी मैं लिखता था, तकारीर, यानी डिबेटर के तौर पे भी। जी बिल्कुल। शायरी के हवाले से भी कुछ तुकबंदियाँ हम करते रहते थे। तो उनकी मोहब्बत थी, उनकी मेहरबानी थी। शायद इस काबिल मैं नहीं था, लेकिन उन्होंने शफ़क़त की और मुझे ये एजाज़ बख्शा। और फ़कत यही नहीं, बल्कि हमारे कॉलेज की एक बड़ी मोतबर अदबी तंजीम जो थी मजलिस इकबाल के नाम से, जी, साइंस कॉलेज में, उसमें सिर्फ एक ही ओहदा होता था, जी, जनरल सेक्रेटरी का। तो मुझे वो ओहदा भी बड़ा मेरे लिए एजाज़ है कि हमारे असातिज़ा ने शफ़क़त की और वो ओहदा भी मुझे मिला। और उसमें मुझे बड़े अच्छे दोस्त भी मिले, जिनमें आमिर बिन अली, तैमूर, हसन तैमूर, ये अदबी दुनिया में आज बड़े नाम हैं। जी बिल्कुल सर। तो ये मेरे से गो कॉलेज में क्लास के हिसाब से जूनियर थे, जी, लेकिन उस वक्त भी ये मजबूत शायरी करते थे। ठीक है। और आज भी इनकी शायरी बड़ी मजबूत है। ठीक है। तो सर आपके मास्टर्स और आपकी जी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से बाकायदा MA इस्लामियात किया। ठीक है सर। और उसके बाद फिर हम नौकरी की तलाश में निकले, तो
مجھے پہلے بینک کی ایک نوکری کی جو تھی وہ آفر بھی ہوتی بلکہ ہو رہا تھا، تو میں نے مشکل سمجھ کے، چونکہ تن آسانی شروع سے تھی تو جی اسے مشکل سمجھا، اور میں نے کہا یہ حساب میں بہت نالائق رہا ہوں ہمیشہ، پاس مارکس سے میں لیتا تھا ریاضی میں، اور آج بھی گھبراتا ہوں۔ میں نے وہ بینک سے جان چھڑائی۔ مجھے دوست کہتے تھے کیا کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا مجھے سب سے اچھی نوکری جو ہے وہ یہ شعبہ تدریس، بالکل مجھے یا کسی کالج میں لیکچرشپ مل جائے یا کسی اسکول میں ٹیچنگ مل جائے تو میں کروں گا۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، میں بغیر کسی یعنی زیادہ مشکل کے تو دو کے یہ مجھے قدرت نے موقع دیا اور میں سلیکٹ ہوا تدریسی شعبے سے۔ کب سے سر آپ منسلک ہیں تدریسی شعبے سے؟ میرے آرڈر ہوئے تھے جولائی 95 میں، لیکن ان آرڈروں پہ یہ لکھا ہوا تھا جوائننگ آفٹر سمر ویکیشن۔ ٹھیک ہے تو 1 ستمبر میری ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، جی اس بالکل دن چھٹی تھی، اتوار تھا۔ تو پھر 2 ستمبر کو میں نے نڑھال مڈل اسکول میں جی بالکل جوائننگ دی، وہ میرا فرسٹ ڈے تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد پھر میں 7 اکتوبر 1997 جی میں ٹرانسفر کرا کر ادھر گورنمنٹ مڈل اسکول نمبر 2 اس وقت اس کا نام تھا، جی بالکل عاطف عزیز کے نام سے جی بالکل اس وقت موجود ہے، چوک ٹاؤن ہال کبیر۔ جی بالکل وہاں میں نے تقریباً 9 سال تک تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ 2006 میں میرا بھائی علاقہ جہاں سے میرے والد صاحب سیاست بھی کرتے تھے اور چیئرمین یونین کونسل مانی سیال بھی رہے، وہیں پہ ہمارا باغ اور زرعی اراضی وغیرہ، بالکل تو وہاں پہ میرے والد صاحب نے اس اسکول کو پرائمری سے مڈل پہ اپ گریڈ کرایا تھا۔ تو وہاں پہ والد صاحب کی وفات کے بعد میری مجبوری بنی اور مجھے وہاں پہ ٹرانسفر کرا کے جانا پڑا، چونکہ کچھ زمینوں کی جی بالکل ایسا چیزیں بھی دیکھنا ہوتی تھیں، اور پھر ملتان میرے بچے رہتے تھے، کبیر والا میرے تو آپ مڈ میں چلے گئے، والدین تھے، ایک ہاتھ اس طرف ایک ہاتھ جی اس طرف۔ ٹھیک ہے اس سے آسانی یہ ہوگی کہ میں ملتان سے اسکول اور اسکول سے کبیر والا ایک رات ادھر اور ایک رات ملتان، کچھ ابھی بھی ایسا ہی سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ کے نام کمپلیٹ جو ہے سید سہیل عابدی جی آپ استعمال کرتے ہیں، تو سر اس کی یہ آپ کا تخلص ہے، یہ آپ یہ اس کس کو وجہ تخلص سے؟ بھی میں نہیں کہتا، لیکن یہ ڈاکومنٹ میں جو میرا نام ہے وہ سید سہیل اصغر ہے۔ جی سہیل اصغر میرے والدین نے میرا نام رکھا، اور سید میری قوم ہے، اس کی وجہ سے ہم سبھی لکھتے ہیں۔ بالکل تو ہمارے یہاں ترمذی جو ہے سادات جی ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہے، میرے والد سید مہدی اصغر ترمذی، ہمارے اور جو لوگ لکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک معروف خطیب گزرے علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب، جی تو ان کا انداز خطابت مجھے بڑا پسند تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عابدی جو ہیں یہ کون سے امام کی اولاد ہیں، شاید مجھے زیادہ اس وقت معرفت نہیں تھی، اسٹوڈنٹ تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہم ہیں، بالکل تو اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ عابدی لکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی ہم بھی امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں، جی تو کیا میں رکھ سکتا ہوں یہ عابدی؟ ان کا بالکل، اگر آپ حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں تو عابد کی وجہ سے آپ عابدی لکھ سکتے ہیں۔ جی چونکہ وہ مجھے بڑے پسند تھے ان کی خطابت، ٹھیک ان ہے۔ کی محبت میں نے یہ عابدی کا اس وقت سے ہی آپ نے پھر جی عابدی، تو اس وقت سے میں نے لگایا، وہ پھر میرے ادبی شناخت میرا یہی نام بن گیا، سہیل عابدی۔ جی بالکل ایسا سر۔ اچھا سر، آپ شاعری کے لیے کون سی زبان زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ میں نے شاعری صرف اردو میں کی ہے، لیکن سر کبیر والا میں تو اور بھی کافی ساری زبانیں ایسی ہیں جو بولی جاتی ہیں، جس میں پنجابی کے کافی لہجے ہیں اور سرائکی کے لہجے بھی یہاں پر موجود ہیں، تو صرف اردو میں؟ میں اصل میں ہم شروع سے میں نے جیسے پہلے آپ کہا کہ تن آسانی جو تھی نا وہ ہمارے شروع سے باعث تھا، تو ہم نے کوشش نہیں کی، حالانکہ ہمارے ارد گرد اکثریت جو ہے وہ اور زبان بولنے والے لوگوں کی تھی، پنجابی اور سرائکی ہمارے یہاں جی بہت زیادہ تھی، لیکن ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم ان کو سیکھ سکیں۔ البتہ سمجھنے کی حد تک تو بات کی جا سکتی ہے، چونکہ بول نہیں سکتے صحیح معنوں میں، جیسے ہم کوئی اردو بعض اوقات بول رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں گلابی اردو بول رہے ہیں، جی بالکل،
تو جب ہم پنجابی بولتے ہیں تو ہمارے دوست بعض اوقات ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آپ جو ہے اردو ہی بولیں تو ٹھیک ہے. اچھا سر, بلکہ آپ کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ گلابی پنجابی بولتے ہیں. جی میں خود کہتا ہوں. اچھا سر, ایسا ہے کہ شاعری جب آپ نے شروع کی تو یہ امتحان کے طور پہ نہیں سر, لیکن یہ بس ویسے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا جو پہلا شعر آپ نے کہا وہ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا؟ جی مجھے پہلی غزل یاد ہے, میں نے پوری غزل کہی تھی. شعر کی بجائے پوری غزل تھی سر؟ جی, اور وہ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے سائنس کالج میں مقابلے جات ویسے ہوتے تھے مقابلے, تو اسلامیہ کالج سول لائن میں ایک مقابلہ تھا جس میں لاہور کے تمام کالجز نے حصہ لینا تھا, ان کو دعوت تھی. تو سائنس کالج کی طرف سے میرا نام بھیج دیا گیا. اب وہ جو ہمارے اساتذہ جو تھے وہ مجھے غزل نہ دے سکے, میں ان سے لکھوانا چاہتا تھا کیونکہ میں کوئی اتنی بڑی شاعری نہیں کرتا تھا جو مقابلے میں جیسے. جی. تو آخری دن جب بالکل چند گھنٹے باقی تھے تو پھر میں نے اب آزمائی کی خود اور اساتذہ کو دکھایا. وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یہ کس سے لکھوائی ہے؟ میں نے خود ہی لکھی ہے. تو میں ہمارے مرحوم استاد جعفر بلوچ صاحب, ایک دنیا ادب میں بہت بڑا نام. جی بالکل. انہوں نے دیکھا تو کچھ انہوں نے چیزوں کی تصحیح کی, اصلاح فرمائی, اور میں مقابلے میں شرکت کے لیے گیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا پہلے کہ جو وہاں پہ ججز ہیں, جی, اکثر وہاں کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنی غزلیں جن کو دیتے ہیں انہیں کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعام کا حقدار قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خود سے پہلے سے پلاننگ سے کہ یہ لاہوری جو ہیں ایسے ہیں. لیکن وہاں پہ جب ہم گئے تو میں نے دیکھا تولق قاسمی, امجد اسلام امجد اور حسن رضوی صاحب یہ جج تھے. تو اس وقت شاید ذہن میں تھی, منیر نیاز صاحب کی صدارت تھی, سعد اللہ شاہ صاحب کا یہ مصرع تھا, میں نے سیکھا نہیں نصابت. تو ذہن میں یہی تھا کہ ہم پارٹیسپیشن کریں گے, اس کے علاوہ نہیں. لیکن انہوں نے مہربانی کی, جب ہم اس مقابلے میں شامل ہو گئے اور نتائج کا اعلان ہوا تو فرسٹ انعام کا حقدار جو ہے وہ مجھے قرار دیا گیا. تو سر اس کی سر جو جس وجہ سے آپ کو پہلا انعام ملا وہ آپ کی غزل ہوگی, تو سر وہ غزل آپ ہمیں لازمی بتائیں گے آپ کی کون سی تھی؟ وہ ان کا ایک طرح مصرع تھا سعد اللہ شاہ صاحب کا کہ میں نے سیکھا نہیں نصابوں سے. جی, اس پہ طری غزل کہنی تھی. تو میں نے اس وقت لکھا تھا کہ علم سیکھا گیا کتابوں سے, جان چھوٹی بڑے عذابوں سے, جھانکتے ہیں کئی ہنسی چہرے گم شدہ عہد کے خرابوں سے. واہ. درد الفت کی یاد ہی ہے بہت, یہ بھی کچھ کم نہیں شرابوں سے. تیری خاطر ستم سہے میں نے, اب تو بھی نکل حجابوں سے. زبردست. کس قدر منتقم مزاج تھا وہ جس نے بدلے لیے حسابوں سے. واہ سر, سر یہ آپ کو ابھی تک سٹل یاد ہے؟ ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے. کیوں میری بے بسی پہ ہنستے ہو خوف کر قبر کے عذابوں سے. واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, مجھے اس وقت سے یاد ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ مجھے اپنی 90% شاعری زبانی یاد ہے. 90% سر؟ جی. میں جب شعر کہتا ہوں تو کہتا پہلے ہوں, اور 3 4 دن کے بعض اوقات تو مجھے لکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں اسے اپنی ریاض میں لکھ سکتا نوٹ کرتا ہوں کہ محفوظ رہ جائے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 3 4 5 دن میں غزل کہہ لیتا ہوں, اس کے شعر مجھے زبانی یاد ہوتے ہیں. سر اللہ آپ کے حافظے کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. مشاعروں میں بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی آج کی تاریخ تک, آج 24 جنوری سن 2020 ہے, آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کاغذ رکھ کے سامنے کوئی مشاعرہ پڑھا. زبردست. سر اللہ سلامت رکھے آپ کے حافظے کو, یہ تو بڑی زبردست بات ہے. تو سر اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ رومانوی ہے, جالب کی طرز کی ہے, انقلابی ہے, یا محبت کی ہے, المیہ ہے, جون ایلیا صاحب ڈپریشن کے شاعر ہیں, تو آپ کی شاعری سر کس قسم کی ہے؟ یہ اب اصل میں جو آپ نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا تقابل ہو نہیں سکتا. یہ ایک مشنری جذبے سے شاعری کرنے والے لوگ تھے. جی. کمیٹڈ تھے اپنے نظریات کے ساتھ. بالکل. ہمارا زمانہ بھی اور ہے, ہمارا دور بھی اور ہے. تو میں کیفیاتی شاعری
کا تو کہہ سکتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیفیت طاری ہوتی ہے کسی کے رویے سے، کسی خوشی کی کیفیت میں بھی یا کسی دکھ کی کیفیت میں بھی، مطلب کیفیت کی بنیاد پہ زیادہ تر میں نے شاعری کی. لیکن یہ ہے کہ میں نے چیلنج پہ بھی شاعری کی ہے. ٹھیک ہے. کہ ٹی ہاؤس میں نے فرد عباس شاہ صاحب میرے بڑے مہربان بھائی ہیں، ان سے میں نے کہا، جب ہم لاہور میں تھے تو بہت اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا، وسیع شاہ، فرد شاہ صاحب یہ سارے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسی مجھے نہیں کہ وہ بات کرنی چاہیے تھی جو میں نے انہیں کہی، آج مجھے احساس ہوتا ہے. تو کوئی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کچی عمر کی شاعری کرتے ہیں. فرد عباس شاہ صاحب. جی ٹھیک ہے. اور بڑے آج بھی بڑے مہربان ہمارے وہ ہیں، ان سے بڑا ہمارا احترام کا تعلق ہے، بڑے قابل احترام. تو لیکن وہ میرے سے ایک بیوقوفی شاید ہوئی تھی، میں نے جملہ کہا تو وہ بڑے ناراض ہوئے مجھے. انہوں نے بڑا تلخ ہو کر کہا کہ جو لوگ یہ ایسی شاعری نہیں کر سکتے رومانٹک، تو وہ اس قسم کے جملے بازی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک دم بڑی وہ میں نے اس سے معذرت بھی کی. میں نے کہا لیکن شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں شاعری کر نہیں سکتے، شاعر کسی طرف بھی چلا جائے تو شاعری کر سکتے ہیں. بالکل. ان کا کر سکتے ہو تو پھر کرو. تو اتنے میں چائے وائے آئی، دوست اور گپوں میں لگے، تو مجھے بھی بڑا غصہ آیا اس وقت. ایسی عمر ایسی تھی نا، بیوقوفانہ سی حرکتیں ہم کرتے تھے. تو میں سائڈ پہ گیا اور میں نے کاغذ اور پینسل لی اور میں نے وہ اس وقت لکھنا شروع کیا. وہ ایک ایسی غزل ہے جو میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یہ میں اپنے جب کتاب لاؤں گا اس میں شامل کروں یا نہ کروں. آج بھی میں سوچتا ہوں. تو میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اتنا نہیں کہ وہ ایک چیلنج پہ غزل کہی تھی. ٹھیک ہے. اور جب میں آدھے گھنٹے کے بعد وہ اٹھنے لگے تھے دوست، میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو جی، شاہ جی نے ابھی چیلنج کیا تو یہ میں نے دکھا رہا ہوں کہ ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے اس وقت بہت شاباش دی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ چیلنج کیے اسی لیے تھا کہ تم یہ کام شروع کرو. ٹھیک ہے. یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ شاعر ہیں تو شاعروں کو اس طرف آنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ میں نے کہا کہ وہ تھے اس کے نہ جانے کیوں وہ مجھے پیار کرنا چاہتی، وہ میری جیت کو کیوں ہار کرنا چاہتی ہے. واہ. وہ میری جیت کو کیوں ہار کرنا چاہتی ہے، نہ جانے کیوں وہ مجھے پیار کرنا چاہتی ہے. واہ. وہ چاہتی ہے کہ ہم جنگلوں میں جا ٹھہریں، تبھی تو شہر سے بیزار کرنا چاہتی ہے. واہ زبردست سر. یہ بڑی یہ بیٹھے بیٹھے آپ نے وہاں پہ یہ آدھے گھنٹے میں آپ یقین کریں جی کہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں بڑا شاعر نہیں ہوں میں. اللہ تعالیٰ مدد کرتا تھا کہ ہم اس چیلنج کو قبول کر کے ہم نے اس کو شروع کر دیا کہ وہ چاہتی تھی کہ ہم جنگلوں میں جا ٹھہریں، تبھی تو شہر سے بیزار کرنا چاہتی ہے. کبھی بدن میں اترتی ہے روح کی مانند، وہ ہر طرح میرا دیدار کرنا چاہتی ہے. واہ زبردست سر. انڈیل کر میری سانسوں میں ذائقے اپنے، انڈیل کر میری سانسوں میں ذائقے اپنے، وہ چاہتوں کی حدیں پار کرنا چاہتی ہے. زبردست سر. اور اسی انداز میں اس کے اور بھی شعر ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں نے وہ پوری غزل ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے پڑھی تو انہوں نے مجھے شاباش دی. انہوں نے کہا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں نا وہ اس قسم کی شاعری کریں. ٹھیک ہے. تو سر اسی حوالے سے کیونکہ فرد عباس شاہ صاحب کا آپ نے نام لیا، کیونکہ شاعری آپ نے کی تو شاعری پڑھتے بھی ہوں گے. جی پڑھتے پہلے ہیں. جی. تو ان میں آپ کو پسند شاعر کون سا تھا؟ کلاسیکل میں بھی سر اور نان کلاسیکل مطلب آفٹر کلاسیکل بھی سر؟ نہیں، یہ جو اس دور کے جو شعراء تھے جی بالکل جیسے فرد شاہ صاحب کے. جی. ایک تو سر میں اسپیشل پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ پاکستان کے مطلب 47 کے بعد کے شاعر، اور ایک جو ہے کلاسیکل ٹائم جو سب جانتے ہیں کہ میر غالب، ذوق صاحب، تو ان میں کون پسند تھا، ان میں کون پسند ہے؟ اگر میں بات کروں مرزا غالب کے حوالے سے، کئی دفعہ ہمیں بڑی شرمندگی کا سامنا یوں کرنا پڑا
کہ ہم نے بہت سے موقعوں پہ اپنے اساتذہ نے پوچھا کہ ہاں جی غالب آپ کو کون سا کلاسیکل اس میں تو ہم غالب کا نام لیتے تھے. وہ کہتا غالب کا کوئی شعر سنا ہو تو بعض اوقات تو شعر ہی نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کوئی 2-4 شعر اگر یاد کیے بھی ہوتے تھے تو کہتے تھے اچھا اس کا کیا مطلب ہے, تو اس کا مطلب نہیں سمجھا پاتے تھے. اتنی مشکل شاعری تھی. بالکل. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غالب کی شاعری جو ہے اسے سمجھنے کے لیے کم از کم ایم اے اردو تو بندے کو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. جی. اور ایم اے اردو ہونے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی دقت ہے ان کی شاعری سمجھنے. البتہ جو ہم نے ان کے بارے میں پڑھا, معتبر لوگوں کی جو رائے ہمارے سامنے آئی, اساتذہ سے جو ہم نے سنا, جو ادب کے ماہر ترین اساتذہ تھے, اس حوالے سے غالب نے ہمیں متاثر کیا. جی بالکل. اب یہ کہنا, میں اگر یہ بات کہوں کہ جی میں غالب کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا اور ان کی شاعری مجھے بڑی پسند ہے, پسند تو تب ہوگی نا جب میں اسے سمجھوں گا. جی بالکل ایسا. تو جو ان کا ہمیں سمجھ آیا, میں سمجھتا ہوں کہ غالب جو ہے وہ بہت بڑا شاعر تو تھا ہی صحیح, لیکن اس نے خود جیسے کہا نا کہ تجھے ہم ولی ہی کہتے جو نہ بادہ خار ہوتا. بالکل. وہ شاید اسی انداز کا ایک شخص تھا جس پہ شاعری نازل ہوتی تھی. بالکل ایسا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غالب سے میں بہت زیادہ ٹھیک ہے متاثر ہوں. اور آفٹر پاکستان سر جو پوئٹس ہیں ہمارے, تو اس میں فیض صاحب جو ہیں ایک بہت بڑا حوالہ ہے. ٹھیک ہے. فیض صاحب کی شاعری ہمیں بہت یاد بھی ہے, اور ان کی شاعری میں ایک بڑا ایک موسیقیت بھی ہے, ایک ریدم ہے, ایک انقلابیت ہے, بالکل جذبہ ہے, بہت کچھ. اب ان کی شاعری کو تو وہ لوگ بھی گنگناتے ہیں جن کے خلاف انہوں نے لکھی. ایسے ہی ایسے بالکل ایسا سر. اور سر اس میں تیسری کیٹیگری, ہاں اس میں تیسری کیٹیگری آپ کو کبیر والا میں سر کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے تو بیدل صاحب کا حوالہ آپ کو دیا. ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلا خوف تردید میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج جو اس وقت زندہ ہیں اور ان کا ایک بڑا ادبی قد کاٹ ہے, وہ یقیناً ہے. بالکل. ان کی شاعری مثلاً ان میں قمر رضا شہزاد صاحب ہمارے بھائی ہیں, حسنین صاحب تبسم ہیں, فیصل ہاشمی ہمارا بھائی ہیں, منیر راہی صاحب ہیں, اور نوجوانوں میں جی عمار یاسر ہیں. جی مطلب اور بھی بہت سے نام لے سکتے ہیں ہم جی جن میں. اور اس سے پہلے مرحوم نثار ساجد نے بڑی اچھی شاعری کی, اب وہ چھوڑ گئے ہمارے دوست. شاعری کرنا بہت خوبصورت شاعر ہے, اظہار الحق اور حیا شاعر. تو اس طریقے سے, لیکن بیدل حیدری صاحب کا جو مقام ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید ان تک کوئی پہنچ بھی نہ سکے. بالکل. جتنی بلند شاعری انہوں نے کی ہے, بہت بہترین شاعری سر ان کی موجود ہے جو انہوں نے کی ہے. کلیات جو بیدل حیدری صاحب کے موجود ہیں, اگر اس کو پڑھا جائے تو آسان اردو وہ والی ہے جو زیادہ لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں, وقت کی مناسبت سے بھی ہوتی ہے, اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. اچھا سر, آپ کے استاد صاحب کے کون ہیں شاعری میں نام؟ اگر میرے باضابطہ استاد تھے سید محسن نقوی. ٹھیک ہے. سید محسن نقوی صاحب جو اب ہم میں نہیں ہیں. جی, جو 15 جنوری 1996 کو مون مارکیٹ میں ایک دہشت گردی کی کارروائی میں شہید کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ادب کے حوالے سے, کیونکہ بے ساختہ شاعری میں محسن صاحب کا ایک اپنا منفرد انداز تھا. اور ان کے بارے میں قاسمی صاحب یا دیگر جو احمد فراز صاحب, انہوں نے باقاعدہ اشعار کہے. بالکل ایسا. اور احمد فراز صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی, ملتان میں تشریف بھی لائے تھے ان کی برسی پہ. تو اس وقت جو انہوں نے شعر کہے مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا, قرائے فال میرے نام کا اکثر نکلا. واہ. تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن, مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. ہاں آواز ہوتا سر. تو اگلا جملہ ان کا نثر میں یہ تھا کہ محسن شاعری میں بھی ہم سے بہت آگے تھا,
اور اس نے جانے میں بھی ہم سے بہت سبقت لے گئے، سبقت سبقت لے گئے سر. تو ہر معاملے تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو تھے، ہم نے ان سے مقصد سے ہمیں وقت ملا سیکھنے کا، تو سر لیکن بہت کچھ سیکھا ان سے. لیکن سر ان کو تو 24 ایئر گزرے ہوئے ہو گئے، تو آپ نے استاد نہیں بدلے سر؟ میں محسن صاحب کو میں نے ایک خواہش کی کہ میں آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتا ہوں. تو بڑے وہ مقصد کہ ان کا ایک بڑا اسٹائل ہوتا تھا خوبصورت، دوستانہ انداز، محبت کا انداز، مزاح وہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے شاگرد بننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بننا چاہتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں استاد بدلنے کی عادت تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں ہے. ان کا یہ وعدہ کرو کہ استاد نہیں بدلو گے. میں نے کہا نہیں بدلوں گا. اس کو میں آج تک اس وعدے پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے. میں نے پہلا اور آخری استاد ادب اور شاعری میں محسن صاحب میرے تھے. ٹھیک ہے. اور آج بھی وہی میرے استاد ہیں. ماشاء اللہ. تو سر شاعری کی کافی اصناف ہیں، آپ ان میں سے کس صنف پر شاعری کرتے ہیں؟ میں نے غزل زیادہ کہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ویسے حمد نعت اور سلام منقبت یہ بھی اس میں ہے، مسدس ان حوالوں سے ہیں. نظمیں ہیں کچھ مختصر ہیں، 3-4 نظمیں. ٹھیک. کافی کچھ ایک نظم میری کافی طویل ہے. تو اسی طریقے سے وہ بھی کیفیاتی، جیسے میں نے آپ کو جی بالکل. محسن نقوی صاحب کی شہادت پہ میں نے ایک نظم کہی تھی، کافی طویل ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غزلوں میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ حالات کے حوالے سے جو ایک کیفیت گزری ہوتی ہے نا، جیسے رویوں کے حوالے سے بالکل کیفیاتی جو کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، تو وہ اس کا اثر زیادہ شاعری پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر یہ کیا وجہ ہے کہ کبیر والا میں اتنی غزلیں، غزلیاتی شاعری یہاں پہ کبیر والا میں بہت ہے، اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی کے بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے کبیر والا کے جو غزل کی جو شاعری کرتے ہیں ان کے اپنے ان پر اپنے ماسٹرز اور ایم فل کے تھیسس بھی لکھے ہیں. تو کبیر والا میں اتنی غزل کا ہونا؟ کبیر والا بنیادی طور پہ ادبی حوالے سے زرخیز ہے. جی. سب سے مشکل صنف ہے غزل. بالکل ایسا ہے. بالکل. اور یہی کمال ہے کبیر والا کا کہ دبستان ادب جو ہے ان میں مختلف ہے. جیسے ملتان کا ایک دبستان ہے، کبیر والا اس میں جو ہے وہ ایک خوبصورت گلوب کی طرح دمکتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل ایسا ادبی آسمان پہ. بالکل. تو یہاں پہ صاف ظاہر ہے کہ جنہوں نے شعر کہے ان میں نثار ساجد، اور میں نے جو اکثر ذکر کرتا ہوں دوستوں کو کہ ابھی ایک نوجوان ہے مجتبیٰ ظفر سیال، اس کے شعر مجھے چونکا دیتے ہیں بعض اوقات. بہت خوبصورت. اور مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری توقع سے بھی کہیں زیادہ آگے چلا جائے گا، اور میری دعا ہے کہ وہ جائے انشاءاللہ. سر ان سے ہم نے انٹرویو کیا ہے اور بہت خوبصورت ہم نے ان کی شاعری سنی ہے، اور بڑے پیارے انداز میں وہ شعر کو کہتے ہیں. ان کے بولنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. مجھے یہ فخر ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں گا کہ اس کے اندر ایک بڑا شاعر تو شاید چھپا ہوا ہوگا، لیکن اسے اس دریا میں دھکا میں نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اسے کھینچ کر لائیں. ٹھیک ہے. اور میں اس بات پہ فخر بھی کرتا ہوں کہ میری کوشش اور کاوش سے ایک اصل شاعر جو ہے وہ باہر نکل گیا ہے. بالکل. منظر عام پہ شاعر تو وہ تھا. بالکل ایسا. اللہ کرے وہ مزید ترقی کرے اس فن میں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سر. تو سر یہ مڈل میں سوال دوبارہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج کل کچھ شاعر، نوجوان شاعر بالکل ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کی رائے؟ کبیر والا کی یا کبیر والا یا سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ شاعری جو مضافات کبیر والا سے ہوتی ہیں، مضافاتی علاقوں سے. مثلا میں ہمارے جو کبیر والا میں بہت زیادہ خوبصورت شاعری ہے. جیسے آپ نے زبانوں کا بھی ذکر کیا نا. جی. سرائکی میں، پنجابی میں بھی بڑے خوبصورت شاعری یہاں پہ ہو رہی ہے. ہمارے
तहसील कबीर वाला का अगर मैं जिक्र करूँ तो उसमें बहुत से नाम हैं जो हमारे शहर कबीर वाला में उर्दू पंजाबी में शायरी करने वाले शायर मौजूद हैं, जिनमें बाबा तालब बटालवी साहब पंजाबी में भी शायरी करते हैं, बिल्कुल। अब्दुस्तार खावर साहब हैं, नौजवानों में तारिक जावेद साहब भी हैं। और सर तारिक जावेद को आप खूबसूरत शायर तो ना कहें? शायरी के हवाले से तो खूबसूरत हैं, ठीक है। बाकी वो शक्ल के हवाले से मेरी तरह हो सकते हैं। शायरी के हवाले से उसके मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोई खुशामद की बात नहीं, मेरा उससे एक अच्छा प्यार का रिश्ता ज़रूर है, लेकिन अब ज़फ़र इकबाल जैसा अजीम गज़ल को शायर को उसके शेर अपने कलम में कोड करे तो वो कोई मेरे कहने से या आपके कहने से तो नहीं करता, वो तो एक बड़ा बिल्कुल सर, सरकश किस्म का खूबसूरत शायर है। बिल्कुल सर, वो किसी से मरूब नहीं होता है आसानी से। और ये सर तारिक के लिए मेरे ख्याल में एजाज़ की बात, तारिक के लिए नहीं, कबीर वाला के लिए एजाज़ की बात, बिल्कुल ऐसा सर। तो सर अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बात काट रहा हूँ कि शायर जो है जितने शोरा हैं अल्लाह ताला ने हसद जो पैदा किया ना इंसान में, हम जो पैदा उसमें 70% हसद शायरों में है और 30% हसद जो है वो बाकी पूरी शोबाजात में तकसीम है। और मज़े की बात यह है कि उस 30% में भी शायर अपना हिस्सा निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, उसमें से भी निकालने। तो ये खलमिया हमारे साथ रहा है। ठीक है। गालिब के दौर से लेकर अगर हम शुरू हों तो गालिब से 150 साल पहले से शुरू होते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते। वहाँ से इब्राहिम ज़ौक़ और गालिब से, बिल्कुल, तो वहाँ से शुरू हुआ है जो बेदिल हैदरी और ख़ादम रज़मी तक आया है, और ख़ादम रज़मी से लेके पता नहीं अब तक भी शायद आया, लेकिन हमने कोशिश की, आता तो हमारे अंदर भी है। मुझे बाज़ औक़ात फैसल हाशमी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, फैसल हाशमी को शायद मैं ना अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन फैसल हाशमी बहुत खूबसूरत शायर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा। वो अगर मैं उसको बुरा कहूँगा तो हसद की बुनियाद पे कहूँगा, या वो अगर मुझे कुछ कहेगा नेगेटिव तो शायद वैसे वो नहीं कहेगा मुझे, लेकिन यह है कि हसद जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, किसी को तस्लीम न करने का जो ज़्यादातर रिवाज है वो शायरों में है। बिल्कुल ऐसा। वो नहीं मानते। दूसरे नंबर पे जो तबका आता है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, अमन व अमान के लिए ख़तरनाक है। ठीक है सर, ठीक है। तो सर ऐसी कोई खूबसूरत सी आप हमारे साथ अपनी याद भी शेयर कीजिएगा लाजमी, जब कभी आप अकेले होते हो, उसको सोचते हो या जहन में आ जाती हो, वारिद हो जाती हो, तो आपको मुस्कुराहट जैसे अभी आपके चेहरे पर है ऐसी ही मुस्कुराहट आ जाती हो? अच्छा, उसमें ये था कि हमारे डॉक्टर बेदिल हैदरी साहब जी बिल्कुल, वो एक खानेवाल में मुशायरा था, तो यहाँ 2 ग्रुप शोरा के थे, एक को वफ़ा हिजाज़ी साहब लीड किया करते थे, एक को डॉक्टर बेदिल हैदरी साहब लीड करते थे। ठीक है। वो दोनों जो थे ना उस मुशायरे में बुलाए गए थे, मुश्तरका दोस्तों के शायद होगा। यहाँ पे उस वक्त राम रियाज साहब जैसा बड़ा नाम मौजूद, वो भी यहाँ पे एक जॉब के सिलसिले में थे। बेसिकली उनका ताल्लुक आपको पता है जंग से। जी बिल्कुल। वो उनकी जो ज़्यादातर दोस्ती थी वो वफ़ा हिजाज़ी साहब के साथ थी। सलीम कौसर साहब, मैं कराची गया तो ये वाक़या मुझे सलीम कौसर साहब ने सुना है। ठीक है। उनका कि उन दिनों ऐवान अदब के सदर वफ़ा हिजाज़ी थे और मैं सेक्रेटरी जनरल होता था, तो वो गए, राम रियाज साहब साथ थे, तो एक वैगन हमने कराई, मेज़बानों ने करवा के दी थी, वो हमें ले गई, एक बेदल साहब और उनके शागिर्दों की थी। तो वहाँ जब गए मुशायरे में तो मुशायरा बड़ा खूबसूरत हुआ। उसमें कबीर वाले के एक नौजवान ने जो कमाल शेर कहे और उसने मुशायरे को लूट लिया। उनका जब वापस आ रहे थे तो वफ़ा हिजाज़ी साहब ने राम रियाज से कहा कि राम साहब वेख्या फिर साढ़े कबीर वाले मुंडे ने मुशायरा लुट लिया। तो राम रियाज साहब को के हिस्से मज़ा भी थी, उन्होंने कहा वफ़ा हिजाज़ी साहब तो पता है जिन्हें मुशायरा लुटा बेदिल दा शागिर्द है, ताड़ा नहीं गा। तो वफ़ा साहब का एकदम जो था ना वो थोड़ा सा चेहरे पे ना
अफसरदगी सी हुई तो उन्होंने कहा हाँ हूँ की होया, उन्होंने कहा होया तो कुछ नहीं, मैं सोच रहा बेदल ने किस लिखाई होनी फौरन से पॉइंट कर दिया उन्हें, जबरदस्त। उन्होंने कहा ना कि बेदल साहब के बारे में था कि वो लिख के देते थे तो मैं शागिर्दों को तो पढ़ाते थे, उनका ये बेदल ने लिख के दी होगी उसको। उसने कहा मैं ये सोच रहा कि बेदल ने किस तो लिखवाई होंगी ये इस किस्म का जब हम ये वाक़या सुनते थे तो जब से मैंने ये वाक़या सुना तो अक्सर मैं सोचता हूँ तो हंसी आती है। जबरदस्त। इस तरीके से वो कमला शहजाद भाई हैं, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि वो यानी शायद हैं उस वाक़े के, वो कहते हैं कि हम बैठे हुए थे, इकबाल वतीरा साहब होते थे जंग के नुमाइंदे, उनके पास शायरों की बैठक, वफा जाहिद साहब के जो ग्रुप था उनकी ज़्यादा होती थी। ताहिर तौसीफ साहब मारूफ शायर हैं, वो भी दौर लेक्चरार यहाँ पे थे तो यहीं रहते थे, सब ये बैठे हुए थे। तो वफा जाहिद साहब बगल में एक अखबार दबाए हुए बड़ा तेज़ आए और उन्होंने एक थोड़ा सा एक अंदाज भी इख्तियार किया जैसे बड़ा उनका सांस फुला हुआ है और बड़े घबराए हुए। तो बाकी बैठे उनका वफा साहब खैर है तुम बड़े घबराए हुए, उन्हें कहा तुम नहीं पता चौक जनाब गदर मचा है, उनका क्या हुआ, उन्होंने कहा हफीज़ हाउस तो जनाब हमला हो गया, उत्थे सारा इमरोज़ अखबार लुट के ले गए लोग, एक बंदे को मैं भी खोले हैं। उन्होंने कहा खैर है इमरोज़ की है इमरोज़, उन्होंने वो सफ़ा निकाला तो और कहा देखो मेरी गज़ल छपी हुई है। तो वहाँ ताहिर तौसीफ साहब ने उनसे कहा कि वफा साहब तुसी गज़ल जी भेजी है इमरोज़ वाले कोई शेर उन्हें कटिया तो नहीं, तो उन्होंने कहा कटिया और 2-4 अपने वालों पाते हैं उन्होंने। तो ये उस दौर का एक मतलब बड़ी खूबसूरत यादें हैं सर, ये मज़ा होता था आपस में। बिल्कुल। तो ये तो मेरे ख्याल के अंदर मुझे इंतखाब के बाद कुछ ऐसा भी लिखना चाहिए जिसमें सिर्फ यही वाक़यात हों, क्योंकि ये छुपे हुई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हर बंदा पढ़ना चाहेगा कबीर वाला के हवाले से। उसमें कुछ चीज़ मैंने वैसे लिखने की कोशिश की है और मैं लिख भी रहा हूँ। बहुत सी ऐसी खूबसूरत बातें हैं कि जो लिखी जा सकती हैं और कुछ नहीं भी लिखी जा सकती। जी बिल्कुल सर। नक्श अमन का उससे अंदेशा है लेकिन ये है कि वो बड़ी खूबसूरत बातें, ठीक है, उससे आप और हम सबक हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। और हम ये देख सकते हैं कि उन लोगों में बेशक आपस में इख्तलाफ भी था, लेकिन वफ़ा एजाज़ी साहब का जब इंतकाल हुआ तो उन पर सबसे पहला मरसिया डॉक्टर बेदिल हैदरी ने लिखा। बिल्कुल ऐसा। और रज़मी साहब और वफ़ा साहब के दरमियान एक बड़ा क्लैश रहा, लेकिन जब बेदिल साहब का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में सबसे ज़्यादा जो आहो बुका का शोर था, रोने का, वो रज़मी साहब का था। ठीक है, खादिम रज़मी साहब। और उनके जुमले थे, चूँकि सबको पता था कि ये आपस में बड़ा लड़ते थे, तो उनके जुमले थे और उसको सुन के भी लोग रोते रहे कि ओ यार बेदिल हुन मैं किस नाल लड़सा। वो बड़े रोते हुए है, वो ये आवाज़ बुलंद कहते कि ओ यार बेदिल हुन मैं किस नाल लड़सा, और मैं छोड़ गया और मैं किस नाल लड़सा। तो मकसद ये कि मैं ये समझता हूँ कि वो उनकी जो लड़ाई है, या जैसे मैंने पहले कहा ना कि वक्ती हसद की बुनियाद पे ज़्यादा था, एक दूसरे को तस्लीम ना करना। तो सर आपकी कोई किताब आने वाली? मेरे किताब के बिल्कुल मुसवदे 2 किताबों के बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो शायद बावजूद नहीं हो पा रहे, कुछ मसरूफियात, कुछ मसाइल, कुछ हालात ज़िंदगी ऐसे, ठीक है, लेकिन कोशिश है कि वो जल्द से जल्द आ जाए इंशाल्लाह सर। तो सर बड़ा खूबसूरत दिन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी से आज करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह।